ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کی یہ 3 عادات گھر میں غربت لاتی ہیں۔ ہم آپ کو 3 ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ میاں بیوی سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے گھر میں پریشانی آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان 3 کاموں کو نہ کرو، کیونکہ اگر آپ یہ 3 کام کرو گے تو آپ کا گھر غربت میں ڈوب جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت بتاتے ہیں کہ جس میں آپ نے 3 کام کرنے سے میاں بیوی کو سخت منع فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کافی دیر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا، اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا اور نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ پھر کافی دنوں بعد آپ رضی اللہ عنہ ایک سفر پر گئے اور واپسی پر آپ نے ایک گھر کی دیوار کے سائے میں قیام کیا تاکہ تھوڑی دیر سکون کر لیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سائے میں بیٹھے تو گھر کے اندر سے آپ رضی اللہ عنہ نے میاں بیوی کے جھگڑنے کی آوازیں سنیں، جو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میاں بیوی کو مار پیٹ کر رہا ہے اور لان تان کر رہا ہے، جس پر بیوی رو رہی ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آوازیں سنی تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ وجہ جان سکیں۔ جب وہ شخص دروازے پر آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو نماز کے لیے آتا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ بیوی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا، امیر المومنین، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں اور میرے گھر کا سارا رزق ختم ہو گیا ہے۔ یہ میری زندگی میں مصیبت بن کر آئی ہے، میرا گھر اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو بھی بلاؤ۔ جب وہ دونوں آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تو وہ شخص پھر سے شکایت کرنے لگا کہ یہ بدبخت ہے، اس کی وجہ سے میرے گھر میں نحوست آئی ہے اور میں غربت کا شکار ہو گیا ہوں۔ عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں اور اس نے میرے گھر میں مصیبتیں اور غربت پیدا کی ہے۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کب سے اس طرح کر رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس کے گھر میں آئی ہوں تب سے یہ ایسا ہی کر رہا ہے اور مجھے تانے دیتا ہے، مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا، تیری وجہ سے میں غریب ہو گیا ہوں، تو جہیز میں کچھ نہیں لائی۔ اور مزید کہنے لگی، میرے تو اب ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں، میں کہاں جاؤں؟ میرا شوہر باہر تو مومن اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، لیکن گھر میں میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ اسی شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یاد رکھو، بیوی کے گھر میں آنے سے غربت اور پریشانی نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو گھر میں غربت اور پریشانی لاتے ہیں۔ اور فرمایا، اے شخص، تمہاری غربت کا سبب تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے غریبی دور ہو جائے تو یہ 3 کام چھوڑ دو۔ اور فرمایا، یہ 3 کام ہرگز نہ کرو تو تمہارے گھر کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ اسی شخص نے پوچھا، اے امیر المومنین، کون سے 3 کام غریبی لاتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ بیوی کو گالیاں دینا، مارنا پیٹنا چھوڑ دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، اور یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تاکید ہے۔ دوسرے کام کے بارے میں فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجہ رکھنا ہے اور اپنے رونے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رونا ہے۔ اگر تم نے رونا ہے تو تم لوگوں کے سامنے نہ رو، بلکہ اللہ کے سامنے مصلی پر رو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بیوی کو مارنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے اور اس کے سامنے رونے سے مسائل حل ہوں گے۔ تیسرے اور آخری کام کے بارے میں فرمایا، رحمان کو ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنا ہے، جو گھر میں غربت لاتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی کام گھر میں نہ کرو جس سے شیطان راضی ہو اور رحمان ناراض ہو۔ تو یہ ہیں وہ 3 کام جن کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ان 3 کاموں کو گھر میں نہ کیا جائے اور اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ گھر میں ایسے اعمال کیے جائیں جو گھر میں برکات کا باعث بنے، اور ایسے کاموں کو نہ کیا جائے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی نہ ہوگا۔ تو گھر میں غربت نہیں آئے گی اور پریشانیاں گھر سے کوسوں دور چلے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بہت سی معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔